اچھا بھائی، اسی طرح ہمارے پاس ایک سوال یہ بھی آیا ہے۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ بناؤ، کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ برائے مہربانی اس حدیث کے سلسلے میں وضاحت فرما دے۔ اور سوال کرنے والے مولانا عزیر صاحب کشمیر سے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا سوال بہت بہترین ہے۔ میں یہاں جواب دینے سے پہلے ایک اصولی بات یہاں بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، مقدمہ کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو انسان، جو مسلمان مجھ پر جھوٹی بات باندھے، جھوٹی احادیث مجھ پر گھڑے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے احادیث کی جہاں تک کی بات ہے تو بندے کو احادیث بیان کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ روایت صحیح یا نہیں ہے۔ آج کل من گھڑت باتیں ہمارے مسلمانوں کے اندر بڑی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ جو چاہے آدمی اگر بولنا شروع کر دے تو بغیر تحقیق کے سامنے والا ان باتوں کو پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں تک آپ نے روایت کے بارے میں مجھے پوچھا ہے کہ پل صراط کا یعنی کہ جانور کی قربانی کے جانور کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور موٹا تازہ کراؤ، کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ دیکھیں، اس طرح کی کہیں بھی اس طرح کی روایت نہیں ہے، کہیں روایت اس طرح کی نہیں، صحیح احادیث میں کہیں روایت اس طرح کی ثابت نہیں ہے، اور یہ غیر معتبر روایت ہے، موضوع روایت میں سے ہے۔ لہٰذا اس طرح کی روایتیں بیان کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرنا یہ حرام ہے۔ اور دوسری بات، یہاں ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوا پھرے۔ جیسا کہ آج کل ہمارا مزاج ہو گیا ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ ہر سنی سنائی باتیں احادیث ہیں یا نہیں معلوم نہیں، کہ اگر کوئی بھی بول دیا تو اس باتوں کو لے کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور خصوصاً میں جماعت کے ساتھیوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں، خاص کر غلط روایتیں اور موضوع روایتیں اگر کسی کی زبان دراز ہیں تو ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے اندر اس طرح کی چیزیں زیادہ تر بنی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا جماعت دعوت و تبلیغ کے اندر کام کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے کام کو نہج نبوت کے مطابق کرے اور علم نبوت کے مطابق کام کرے، تو وہ کام نورانیت پر چلے گا۔ اگر کام کے اندر من چاہی اور سنی سنائی باتیں آ گئی، نفسیات آ گئی، تو وہ کام نہیں رہتا، وہ کہ نفسیات ہو جاتا ہے، اور اس میں کام کے اندر بجائے فائدہ ہونے کے بجائے اس سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھیوں کے اندر، دعوت و تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ساتھیوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 80% میں کہتا ہوں کہ لا علمی کے ساتھ ابھی بھی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر شکیل بن حنیف ہو یا ان لوگوں کے جالوں میں پھنسنے والے کوئی پڑھے لکھے ایسے والے نہیں ہے، بلکہ اکثر و بیشتر اس میں جماعت میں لگے ہوئے ساتھیوں کی حالات ہیں۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی بات ہو، ہر سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، علماء سے تحقیق کر لیا کرے کہ بھی روایت صحیح ہے نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بات آپ نے مجھے پوچھی، یہ بات یہی صحیح ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، بہت اہم بات یہ ہے، جہاں تک جانور کو کھلانے پلانے کی بات ہے تو قربانی کے جانور کو کھلانا پلانا چاہیے، خوب عمدہ بنائے، کھلائے پلائے، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور جب تم قربان کرو تو اس جانور کو موٹا تازہ ہونا چاہیے، طاقتور ہو، ایسا نہ ہو کہ بھئی مرتنگڑا ہو، مرنے کی حالت اس کی ہو گئی ہو، ایسی لا کر کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی جانور ایسا ہے جو بالکل کمزور ہوگا، جس کی جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، تو علماء نے لکھا کہ ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ تو لہٰذا قربانی اگر کر دیا تو قربانی تو ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ ہوتی ہے اس وقت بھی قربانی اس کی۔ تو جانور کو جہاں تک کھلانے پلانے کی بات ہے اسے کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے سامنے تحفہ پیش کر رہے ہیں، قربانی اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم لوگ تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اللہ کے پاس نہ ہمارا خون پہنچے گا، نہ اللہ کے پاس نہ ہمارا گوشت پہنچے گا، کوئی چیز نہیں پہنچتی، ہمارا تقوی ہے۔ تو قربانی ایک ایسی چیز ہے جو انسان اس جانور سے محبت کرے، تو اسی طرح قربانی کرنے والے آدمی کے اندر بھی نیت ہونا چاہیے اپنے جانور کو اپنے بچوں سے زیادہ اس کی دیکھ بھال کرے، کیونکہ اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، تو گویا کہ اپنے بیٹے کی طرح اس کی ہم دیکھ بھالی کریں، جیسا کہ بیٹے کے اندر کوئی بھی کم و پیشی نہیں ہونے دیتے، رات دن اس کی دیکھ بھالی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح قربانی کے جانور کو بھی کھلانا پلانا، موٹا تازہ کرنا،
اور اسی طرح اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ ساری چیزیں یہ ثواب ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے والے کے جو جانور کو قربان کیا جاتا ہے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں تولیں گے، یہاں تک کہ اس کی مینڈکیاں تک، اس کے پاخانہ تک اس جانور کے ساری چیزیں تولیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ آپ کھلائیں پلائیں، جانور موٹا تازہ رہے گا تو قیامت میں وہ ہمارے نام اعمال میں تولنے میں کام آئے گا وہ۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی جانور کو کھلا رہا ہے پلا رہا تو وہ گویا کہ اللہ کے سامنے اپنے اولاد کی طرح اسے پالنے پوسنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اللہ میں اسے اپنے اولاد کی طرح محبت میں نے کیا ہے، اس کو تو پیش کر رہا، اور قیامت میں قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں جانور کو تولا جائے گا۔ تو اس لیے اس کو کھلانا پلانا ایک مستحب عمل ہے، کھلانا پلانا چاہیے۔ ہمارا اکابرین کے بارے میں لکھا ہے کہ قربانی کے جانوروں کو وہ بجائے پانی کے دودھ پلایا کرتے تھے، جیسا کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت قربانی کے جانور کو دودھ پلاتے تھے۔ اتنا اچھا، کیونکہ جانور ہے اللہ کے سامنے انسان پیش کر رہا ہے تو کھلانے پلانے میں کوئی عیب نہیں، کھلانا پلانا چاہیے، ثواب ہے یہ کھلانا پلانا۔ اور جہاں تک یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ خوب کھلاؤ پلاؤ موٹا تازہ بنے گا، یہ پل صراط پہ ہمارے لیے سواری بنے گا اور ہمیں پشت پر بٹھائے گا، اور یہ ہمارے پل صراط میں ہمارے لیے ایک سواری کی شکل میں لے جائے گا، یہ باتیں مندھڑک ہیں، کہیں بھی احادیث میں ثابت نہیں ہے۔ پل صراط کی جہاں تک کی بات ہے کہ انسان کے اعمال جیسے ہوں گے وہ آدمی ویسے وہاں پہنچے گا۔ احادیث بیشتر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ آدمی کے اعمال کیسے ہوں گے، اس طرح کے مسائل وہاں پیش آئیں گے۔ تو بہرحال یہ حدیث کہیں سے ثابت نہیں ہے، غیر معتبر روایت ہے، اس کا بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس کو بیان نہ کرے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔